اور تیسری چیز اتباع ہے، اور اتباع قرآن و سنت کی۔ اس تین چیزوں کے مجموعے سے انسان کا جو عمل ہے وہ حقیقت میں مقبول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اپنی محبت پیدا کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ میری محبت پیدا ہو جائے گی، میں ان کے لیے محبت پیدا کر دوں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، بلکہ عظیم بات یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ یہ عظیم عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے محبت بنا دوں گا جو شخص ایمان اور عمل صالح پر قائم ہو جائے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فإن اللہ ینادی جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرنے لگا ہے، فأحببہ، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، وہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کو چھپانے کی بجائے خبر دیتا ہے۔ اللہ خبر دیتا ہے، اور خبر بھی کس کو دیتا ہے؟ جبرائیل کو دیتا ہے کہ تو یہ اس سے میں محبت کرتا ہوں اور تو بھی محبت کر۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ عمل صالح کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس محبت کو اللہ پھیلاتا ہے جبرائیل میں۔ پھر جبرائیل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ اپنے تمام فرشتوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر یہ اعلان زمین والوں میں ہوتا ہے، اور پھر جب زمین والے اس سے محبت کر رہے ہوتے تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین میں قبولیت حاصل ہوتی ہے، مقبول ہو جاتا ہے وہ شخص۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل، وہ مقبول ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا پسندیدہ یا اللہ کا محبوب بننے کے لیے بنیادی چیز ایمان اور عمل صالح۔ جب انسان عمل صالح اور ایمان کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو اسی چادر کے اوڑھنے پر ریاکشن کیا آتا ہے؟ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت ہے، جیسا انسان عمل کی چادر اوڑھتا ہے اللہ وہی ریاکشن اس کے بدن پر لاتا ہے۔ گناہوں کی چادر اوڑھے گا تو گناہوں کا ریاکشن بدن پر آئے گا، اللہ نفرت کرے گا، اللہ بغض کرے گا اس شخص سے جو گناہوں کی چادر اوڑھتا ہے۔ اس لیے کہ ہر پھل جو ہوتا ہے وہ اپنے جنس درخت کے اندر سے اگتا ہے۔ آم کہاں سے اگتا ہے؟ آم کے درخت سے اگتا ہے۔ تو جو پھل ہے وہ اپنے ہم جنس درخت سے اگا ہے، اسی کے ساتھ اس کو مناسبت ہوتی ہے۔ تو اچھے عمل کی مناسبت اچھائی کے ساتھ اور برے عمل کی مناسبت برائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح۔ اس کی ایک شکل تو یہ،
یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے، تو آپس میں ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے محبت پیدا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے بندے پر کہ وہ بغضی نہیں ہے، کینے باز نہیں ہے، وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ منفی طریقے سے اپنے بھائیوں پر کمنٹس نہیں کرتا، یا اس کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس نہیں ہوتے، تو سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ بندہ. آپس کے دلوں میں محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. میں اللہ نے ہی آپ کے صحابہ کے دل آپس میں جوڑے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہیں اور غیر پر گرم ہیں. اگر ساری کائنات زمین بھری ہوئی آپ ساری کی ساری خرچ کر دیتے کہ میں ان کے دلوں کو جوڑ لوں، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان سے دوسرے انسان محبت کر رہے اور یہ ان سے محبت کر رہا ہے. یہ دونوں اللہ کے محبوب ہیں، یہ دونوں اللہ کے پسندیدہ. نرمی، رحم، محبت. اور وہ پیدا کس سے ہوئی تھی؟ اسی چادر سے جو اس نے اوڑھی تھی، ایمان کی چادر، تقوی کی چادر، خوف کی چادر، خشیت کی چادر. جب انسان اوڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بندے کو عطا کر دیتا. اور ایک اس کا معنی صاحب اہل علم نے یہ بھی کیا، مفسرین نے، کہ جب انسان ایمان اور عمل صالح پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس محبت سے مراد جنت میں اس کی دل کی چاہتیں تیار کر دیتا ہے. اور اس میں قرآن کریم نے کہا کہ جب بندہ ایمان پر قائم ہو جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب بندہ کہہ دیتا میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس اقرار میں عملی طور پر ڈگمگاتا نہیں. رب کو رب مان لیا تو پھر کیا؟ ہم تو صبح شام پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. ہم راضی کہاں ہیں؟ ہم کہاں اللہ کے؟ ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی کہاں ہیں؟ ہم دین اسلام کے دین ہونے پر راضی کہاں ہیں؟ ہم محمد کے رسول ہونے پر راضی کہاں ہیں؟ اللہ کے رب ہونے کا پر راضی، محمد علیہ السلام کے رسول ہونے پر راضی، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی کی دلیل اور اس کی نشانی بتاؤں؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ میرے بدن پر، پورے بدن پر تقوی کی روشنی منور ہو جائے، روشن بدن تقوی سے منور ہو. دلہن سجی بیٹھی ہوتی ہے نا، دلہن والا لباس، اس مومن کا تقوی کا لباس ایسا ہو، پورا بدن سجا ہوا ہو، ہاتھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، دیکھنے میں تقوی، بولنے میں تقوی، اٹھنے میں بیٹھنے میں تقوی، مروت سے لبریز ہے، سنجیدہ ہے. نمبر 2، نفس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے ضد چھوڑ چکا ہو، ضد نہ کرتا ہو اس کا نفس. یہ پسندیدہ بندہ اللہ. ہمارے نفس ضدی ہیں، نہیں مانتے. اپنی خواہش کا مسئلہ آ جاتا ہے، اپنے مفاد کا مسئلہ آ جاتا ہے،
دل کی چاہت کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے نفس ضد میں آتے ہیں، حمیت، ضد نہیں، بدن تقوی کے نور سے منور ہو، نفس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے ضد چھوڑ دے، اور دل تقوی کی ورع کی چادر، ایک تقوی ایک ورع ہے، ورع کہتے ہیں کہ جس چیز میں گناہ کا احتمال اور شبہ بھی ہونا، یہ دل ادھر میل نہیں ہوتا، دل ورع کی چادر اوڑھ کر اور دنیا کے حرص، مال کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر کے زہد اور تقوی کے کمرے میں، کوٹھے میں گھس جائے اور حرص و ہوا بہت دور چھوڑ دے جب دل، تو سمجھو یہ بندہ اللہ کا محبوب، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یہ کہہ دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اس پر فرشتے نازل کرتے ہیں، وہ فرشتے جن میں اعلان ہوا تھا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ فرشتے نازل کرتے ہیں۔ نزع کا عالم ہے، موت کا عالم ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اپنے ہاتھوں سے جو بڑے گھر بنائے تھے آج اس سے نکلنے کا وقت ہے، اپنے ہاتھوں سے جو دولتیں کمائی تھی، چور گیا تھا، ہار گیا تھا، بڑی محنتوں کے بعد آج اس موقع تک پہنچا ہے کہ اب راحت کی زندگی بھی کچھ گزارے، لیکن دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے جن کو ہم نے کہا تھا اس سے ہم محبت کرتے تم بھی کرو، اس کی موت کے وقت ہم وہ فرشتے اتارتے، جاؤ اب اس کو تسلی دو، تمہاری محبت، تمہارے پیار کا اب وقت ہے جب دکھی میں انسان تکلیف میں آتا ہے، پریشانی اور ازمائشوں میں گھرتا ہے، اس وقت یہ دوست بڑے کام آتے ہیں۔ اور یہ نزاع کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، کتنا محبت ہوتی ہے، دل کے اندر ایک فطرتی چیز ہے، اس دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے، انسان اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جب فرشتے اس کے روح کو لینے کے لیے آئے ہوتے تو اللہ کے وہ فرشتے بھی آئے ہوتے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دو چیزیں بیان، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غم کرو۔ خوف کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میرا کیا ہوگا آگے، کیسی منزلیں ہیں، کس طرح کے سوالات ہیں، کتنی پیچیدگیاں ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں تو یہاں سنتا تھا جنت، جہنم، قبر، حشر کا میدان، منکر نکیر کا سوال، قبر کی وحشت، اب یہ ہے خوف اس کو۔ تو وہ فرشتے کہہ دیتے ہم تیرے دوست ہیں نا، پریشان کیوں ہوتا ہے، نہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ اس موقع پر اس کو دلاسے دیتے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ رب کا محبوب ہے، اس کو دلاسے دیتے۔ پھر ایک خیال اس کو کیا آتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کائنات میں بنایا ہے، یہ سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا، اکیلا جاؤں گا، ٹھیک ہے تم کہتے ہو آگے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے اس پہ بھی غم نہ کر، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ بات۔ اور آگے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تیرا دل وہاں جو چاہے گا تیرے لیے وہاں وہ ہوگا، تیرا دل جو چاہے گا تیرے لیے وہاں وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایک تو دل چاہتا ہے اور ایک یہ ہے کہ تو زبان سے طلب کرے گا، اللہ تیرے سامنے پیش کرے گا۔ یہ پسندیدہ بندہ جس کے جانے کی کیفیت اور حالت یہ ہے۔ بنیاد کیا تھی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے کون ہیں؟ انبیاء، رسل۔ انبیاء اور رسل اللہ کے محبوب بندے، ان کے کردار کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یحییٰ، زکریا علیہ السلام نے بیٹا اولاد مانگی اور اللہ میرا کوئی وارث ہو، مجھے کوئی وارث عطا کر، یرثنی
वयरिस आल याकूब, या अल्लाह आल याकूब का और मेरा कोई वारिस दे दे। वजअलहु रब्ब रज़िया, अल्लाह वो बेटा ऐसा दे कि हमारा वारिस भी हो लेकिन पसंदीदा भी हो, पसंदीदा बेटा मान, जो अल्लाह तुझे महबूब हो, जो तुझे पसंद हो। वज़कुर फिल किताब इस्माईल, अल्लाह कहता है कुरान में इस्माईल का तज़किरा भी नबी कर दीजिए, इनको इस्माईल का तज़किरा बताइए। इस्माईल बेटा है इब्राहिम का, उसका तज़किरा बताइए। इन्नहु कान सादिक़ल वअद, वो वादे का बड़ा सच्चा था। वादे का सच्चा जानते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कहा अब्दुस्तार भाई मैं आऊंगा और फिर मैं नहीं, ये भी वादा है। वादे का सच्चा ये है जिसकी तमसील कुरान ने बयान की है। कहा बेटा मैंने देखा है कि तुझे मैं ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है। उसने क्या कहा, या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी, तेरा रब अगर तुझे हुक्म देता है तो ये तो अल्लाह का हुक्म है और मैं वादा करता हूं तू अपना काम कर और मैं ज़बा होने के लिए तैयार। इताअत है, असल इताअत, रब की जो बात है उसको मानना है, ये वादे की सच्चाई है। मैं कहता हूं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं ये कहता हूं मैं अपने रब के, अल्लाह के रब होने पर राजी हूं, लेकिन कितनी बातें हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कहता है नबी इनको इस्माईल का तज़किरा सुनाओ, सादिक़ल वअद, ये मेरा पसंदीदा बंदा था। काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व काना इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह कहता है ये मेरा पसंदीदा था। क्या करता था, एक तो वादे का सच्चा था, दूसरा अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देता था। ये पसंदीदा बंदा है। घर वालों के बारे में ये जज्बा कि नमाज, उसकी इकामत, उसकी पाबंदी, उसमें सुस्ती क्यों की, उस पर एहतिसाब, उसका मुहासबा, औलाद, बेटी, बीवी, अहलो अयाल उसको चेक करता है। नमाज नमाज नमाज, ये अमर बिल मारूफ करने वाला बंदा घर में अपनी औलाद में उनको झंझोड़ने वाला, अल्लाह कहता है मेरा पसंदीदा। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया। नबी पढ़ के इनको दिखा दे, अपनी उम्मत को ये बात पढ़ के दिखाए, इनको सिखाएं। इसके साथ ताल्लुक है। अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह ये मोहब्बत पैदा करता है इन आमाल की बुनियाद पर, बंदा बंदों में भी महबूब हो जाता है। और ये मोहब्बतें कौन पैदा करता है, अल्लाह। किसकी बुनियाद पर, ईमान, अमले साले, वादे की सच्चाई, अल्लाह के रब होने पर राजी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत पर राजी, अल्लाह के दीन पर राजी। ये अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है ईमान वालों की, ईमान वालों के दिल में भी, हत्ता के अल्लाह ये मोहब्बत मुनाफिकों के दिलों में भी पैदा कर देता है कि उस शख्स के सामने एक मुनाफिक भी आकर उसकी जहरी मुखालफत नहीं करता। ये रोग है। और बाद दफा अल्लाह दुश्मनों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा करता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, ऐ मूसा हमारे उस एहसान को याद कर जब तुझे फिरौनियों ने उठा लिया था और फिर क्या कहना चाह रहे थे, इसको कत्ल कर देते हैं। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने तेरी मोहब्बत उनके दिल में बिठा दी। फिरौनियों के दिल में अल्लाह ने इसकी मोहब्बत बिठा दी, कत्ल से बचा लिया। और अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को कहां कहां से निकालता है, कहां कहां से निकालता है। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह कहता मैं मोहब्बत पैदा कर देता हूं। और ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों में पैदा कर देता है, अपनों में पैदा कर देता है। और अगर दुश्मन में मोहब्बत पैदा नहीं करता तो अल्लाह इस पसंदीदा बंदे की हैबत दुश्मन के दिल में पैदा करता है। ये ईमान के फायदे, ये अमल सालेह के फायदे, जिसका मेरा, जिस जात के साथ मेरा याराना है, मेरा ताल्लुक है, जिस जात के लिए मेरा जीना मरना है, अल्लाह ताला या उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर। और ये मोहब्बत बंदों के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। जनाजा जा रहा है, मुर्रा बेजनाज़तिन, एक जनाजा लेकर लोग जा रहे थे और लोगों ने क्या कहा, यार ये बड़ा बेहतरीन आदमी था, अच्छा आदमी था। ये है वो अच्छाई जो लोगों की जुबान से निकल रही थी उस मैयत के बारे में।
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا أَثْنَيْتُمُوهُ بِالْخَيْرِ، ساتھیو جس کا تم نے خیر کے ساتھ تذکرہ کیا ہے میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ جنت کی۔ کس نے گواہی دی؟ اچھے لوگوں نے گواہی، جن کے دلوں میں وہ محبت تھی اس کی، اس محبت کو انہوں نے زبان پر لایا اور پیغمبر نے اس کو بنیاد بنا کر جنتی قرار دیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم ایسے افعال، ایسے اعمال اور ایسے معاملات اور ایسے رغبتیں رکھیں اپنی زندگی میں کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح سچی محبت حاصل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ ہے، نبی وہ بھی ان کو کر دیجیے، اس کو اسحاق کا تذکرہ بھی کر دیجیے، ان کو یعقوب کا تذکرہ بھی کر دیجیے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ان کو بھی ہم نے اپنا چنا ہوا بندہ بنا لیا تھا، انہیں ایک صفت عطا کی تھی۔ یا اللہ وہ صفت کیا ہے؟ ذکر الدار، ہر وقت ان کو ایک ہی فکر رہتی تھی کہ آخرت کے گھر کی تیاری کریں۔ آخرت کے گھر کی تیاری کرنے والا بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں یہ، اور اس کی یہ دلیل ہے۔ بعض مفسرین اس آیت کے تحت لکھا ہے اللہ تعالیٰ اعمال اور عمل صالح پر بندے کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا، فرمایا اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو جو روزی دے گا وہ روزی رزق برکت سے لبریز ہوگا، اور اللہ عزت کے ساتھ روزی دے گا، ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کی روزی دے گا۔ یہ عمل صالح کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، جس کے ذریعے سے کیا حاصل ہوئی؟ اللہ کی محبت حاصل ہوئی، یہ رب کا محبوب بنا، اور یہ آج ہمارے معاشرے کی بڑی ضرورت ہے۔ عزت ملے معاشرے میں، وقار ملے، اللہ تعالیٰ یہ بھی پیدا کر دے، رزق بھی عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے پسندیدہ بندے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ سیدھائی پیدا کر دیتا ہے، زبان کے اندر اس کے اندر کجی نہیں ہوتی، منفی سوچ والی گفتگو زبان سے نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگ ہیں جو بہت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ ہوا۔ متطہرین کا معنی طہارت ظاہری بھی ہے، لیکن ایک طہارت اور بھی ہے، ہمارا ایک نفس ہے، یہ وجود ہے، یہ وجود، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روح ہے۔ یہ وجود تکلیفیں اٹھاتا ہے دونوں معاملے میں، اگر نیکی کا کام کرنا ہے تب بھی اس وجود نے تکلیفیں اٹھانی ہے، اور اگر شر کا کام کرنا ہے تب بھی اس وجود نے تکلیفیں اٹھانی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس کی تکلیفیں روح کو بعض دفعہ پرسکون کر دیتی ہیں، اور اس کی تکلیفیں بعض دفعہ روح کو مردہ کر دیتی ہیں۔ بدن اٹھا رہا ہے تکلیف، اور یہ روح وہ چیز ہے جس پر ہماری حیات کی بقا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آج یہ نکال لے اس وجود کو کوئی نہیں رکھے گا، یہ روح اللہ آج لے لے اس وجود کو کوئی نہیں رکھے گا، جتنا حسین ہے، جتنا جمیل ہے، جتنا اس کی زبان اچھی ہے، جتنا اس کے ہاتھ فن والے ہیں، اس کے بعد جو دولتے ہیں، اس کے وجود کو اس معاشرے میں کوئی نہیں رکھے گا۔ حیات پر بقا ہے ہماری، متطہرین حیات پر بقا ہے، لہذا جب ہم گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت روح پر سکون ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بنیاد تھی، اس کو حیات مل رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ شدید تکلیف میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ گناہوں کی کثرت سے یہ روح مر جاتی ہے، اور یہ مر جائے تو پھر انسان اللہ کا پسندیدہ نہیں رہتا۔ تو یعنی جو لوگ دنیا میں اپنی روح کی حفاظت اور راحت کے لیے خیر والے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، بدن کو تھکا لیا،
دل کے اندر مزاجن اللہ تعالیٰ نے اس بدن میں مزاجن گناہ کی لذت رکھی ہے، مزاج میں گناہ کی لذت ہے، لیکن جب انسان وہ گناہ نہیں کرتا، یہ گناہ جب نہیں کرتا تو اس کے بدن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف روح کی زندگی، تکلیف روح کی زندگی۔ اچھا، جب نماز پڑھتا ہے یہ بھی تکلیف ہوتی ہے بدن کو، اور یہ تکلیف بھی روح کی زندگی۔ یہ ہے متطہرین، اپنی روح کو زندہ رکھو۔ تو روحوں کو زندہ رکھنے والے یعنی گناہ کی نہ کرنے کی تکلیف برداشت کرنا، موقع ہے، حالات ہیں، دل چاہ رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ میں گناہ کی طرف گھس جاؤں، لیکن نہیں جا رہا، تو بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی تکلیف روح کو سکون دے رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کسی شخص نے کسی حرام چیز کی طرف نظر اٹھائی اور پھر اس نے فوراً پہلی دفعہ میں اس نگاہ کو کیا کیا؟ جھکا لیا کہ نہیں۔ اچانک کی نظر کسی حرام امر کی طرف، پھر جھکا لی نظر، نہیں دیکھا، ضرب لگا دی، کٹ لگا دیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ احدث اللہ لہ عبادتا، اللہ اس بندے کے لیے عبادت کا ایک ایسا رستہ کھول دیتا ہے جس پر اس کو چلاتا ہے، اس گناہ سے بچنے کی برکت کی وجہ سے اس راہ پر اس کو چلاتا ہے، اور جب وہ انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اس نیکی کی حلاوت اور لذت انسان سینے میں محسوس کرتا ہے۔ نیکیوں کی حلاوت اگر محسوس ہو رہی ہے تو ہماری روح زندہ ہے۔ اگر بدن گناہ نہ کر کے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، یہ تکلیف نیکی ہے، اور حیات زندگی، یہ حیات روح کی زندگی۔ اور اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دل چونکہ ان سارے امور میں گناہوں کی لذتوں میں لگے، بدن وقتی طور پہ راحت محسوس کرتا ہے اور روح مر جاتی ہے، انسان اللہ کا محبوب اور پسندیدہ نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ اعمال ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زاہد اور متقی سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو آنکھ رو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ افعال اور اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی قربتیں پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا قبول دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت، نزاع کے وقت، گھبراہٹ کے عالم میں بھی اس کو دلاسا دینے کے لیے آسمان سے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور امن کے ساتھ یہ اللہ کی جنتوں میں جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سوال یہ ہے کہ کیا